بھائیو اس طرح کی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ دن دور نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب۔ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میرے اور آپ کے ایمان کا ایک حصہ، اگر محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی مکمل۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کیجئے جس طرح محبت کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، سامعین اعظام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے۔ مناسب یہ سمجھا کہ آج کی اس ویڈیو میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے آخری پیغمبر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول و پیغمبر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جہاں ہر طرف جہالت کا اندھیرا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف کفر و شرک کا بازار گرم تھا، انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی، اس زمین پر بسنے والے جو لوگ تھے وہ انسان نما درندے تھے۔ وہ کون سی برائی تھی جو اس معاشرے کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی، اور اس وقت انسانیت ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی، سب کے سب لوگ پریشان حال تھے، انتظار میں تھے کوئی مسیحا آ جائے جو اس انسانیت کو ظلم و ستم کی اس دلدل سے، کفر و شرک اس دلدل سے باہر لائے۔ ہر طرف جو اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے لوگ ایک روشنی کے انتظار میں تھے کہ کوئی روشنی آ جائے۔ انسانوں کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، انسان انسانیت کے معیار پر گر چکا تھا، معیار سے گر چکا تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر پروردگار نے اس دور کی منظر کشی کی، مورخین نے بھی اس دور کی منظر کشی کی، سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا، لیکن آپ سورہ آل عمران کی اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کی منظر کشی کس انداز میں کی۔ پروردگار نے اعلان کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا۔ انسان کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، چند پیسوں کے خاطر آدمی کا گلا گھونٹ دیا جاتا، اس کی گردن اڑائی جاتی۔ احترام آدمیت، احترام انسانیت ختم ہو چکا تھا، رشتوں کی عظمت باقی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ کسی کا شوہر مر جائے، انتقال ہو جائے، بڑا بیٹا
اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتا، اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوتی تھی وہ تو ایک کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے۔ تو پروردگار نے اس وقت کو یاد کراتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، تم بھائی بھائی بنے آپس میں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگو تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ ہر انسان پریشان حال تھا۔ وہ قومیں جو اس وقت پڑھی لکھی مانی جاتی تھی، جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، وہی الہی کا نور جن کے پاس پہنچا ہوا تھا، آپ ذرا ان کی جو تاریخ ہے اس کو بھی دیکھیں کہ کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کسی کمزور انسان کو درندوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ درندے اس کو نوچتے ہیں، اس کی بوٹیاں الگ کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس کے اوپر خوشیاں مناتے تھے، انہیں دیکھ کر بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی تہذیب یافتہ اور پڑھی لکھی قوموں کا، جو اس وقت مہذب قومیں مانی جاتی تھی، جو اس وقت پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے تھے۔ یہ حالت ان لوگوں کی تھی کہ ایک انسان کو درندے نوچ رہے ہیں اور انہیں اس وقت بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی تھی، اور عرب کی جہالت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال تھا، وہ تو ان پڑھ تھے، ان کے پاس تو اس سے پہلے آسمانی کوئی کتاب نہیں آئی، وہ الہی کا یہ نور ان تک نہیں پہنچا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر اس انسانیت پر رحم کر کے اور انسانیت کو اس جہنم میں اور اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً، کہ کفار اور مشرک اب باز آنے والے نہیں تھے۔ اہل کتاب جن کو یہ آسمانی کتابیں دی گئی تھی، وہ بھی اب ان میں جو ہے باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ کوئی بینہ، کوئی واضح دلیل ان کے پاس آ جائے، اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی رسول آ جائے جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر اس انسانیت کے لیے آئے، اور پھر اللہ کی کتاب اس کے پاکیزہ صحیفے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت پر جب رحم کیا تو اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم میں پروردگار نے ایمان والوں پر احسان جتاتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر، مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ آسمان ہمارے لیے بنائی، یہ زمین ہمارے لیے بنائی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ سب اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا، لیکن کہیں اس طرح احسان جتا کر یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان تمہارے لیے بنائے، احسان میں نے تم پر کیا، یہ زمین بنائی، احسان تم پر میں نے کیا، نہیں۔ لیکن جب اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث کرنے کی بات آئی تو فرمایا ایمان والو یاد رکھو تمہارے رب نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنے حبیب کو میں نے مبعوث فرمایا ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی نعمت انسانیت کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس مبارک مہینے میں وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی نعمت ہمیں عطا فرمائی، جو رحمت ہمیں دی، اب اس نعمت کی، اس رحمت کی قدر کس طرح کی جائے؟ نعمت کے ملنے پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کی ولادت پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں،
اس پاک ہستی نے اپنے ماننے والوں کو ایسے موقع کے لیے کیا رہنمائی کی کہ جب تمہیں کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی کو منانا ہے تو کیسے منانا ہے؟ تو خوشی کے موقع پر ایمان والوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، اس کے اوپر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر کوئی غم پہنچے، اور عجیب اتفاق ہے، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اسی مہینے میں، اور تاریخ بھی وہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت ہم سے لی، اپنے حبیب کو اپنے پاس واپس بلایا۔ تو ایمان والے کے لیے اس سے بڑا غم اور صدمے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال فرما جانا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ جملے کہ اگر جو غم مجھ پر اس وقت ٹوٹ پڑا ہے، اگر وہ غم، وہ بوجھ پہاڑوں پہ ڈال دیا جاتا تو پہاڑ دب جاتے، چاند سورج پر پڑتا تو ان کی روشنی ماند پڑ جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑا غم اور تکلیف والی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ کا جو حال تھا اس وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں ہے، صحابہ کوئی کہیں پر بیٹھ کے رو رہا ہے، مسجد نبوی کے اندر کوئی کسی کونے میں رو رہے ہیں صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے غم میں، لیکن شریعت نے اور پیارے آقا نے ایسے موقع پر بھی اپنی امت کی رہبری کی، رہنمائی کی، انہیں تعلیم دی، انہیں سمجھایا کہ دیکھو جب کوئی غم، کوئی پریشانی تم پر آئے، کوئی مصیبت آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال فرما جانا، اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑا غم امت کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن ایسے موقع پر بھی امت کو صبر کی تلقین کی گئی کہ خوشی ملے تو خوشی کے موقع پر شکر ادا کرو، کوئی غم اور کوئی پریشانی تمہیں پہنچے تو اس موقع پر تم صبر کرو، صبر سے کام لو۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، اس وقت کا منظر بھی کہ صحابہ بے حال تھے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اور بہادر انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اپنی اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دو۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کو سو تسلی دی اور جو صبر کی تلقین کی ہے، وہ ان کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے کہ انہوں نے خوشی کے ملنے پر کس طریقے سے اس خوشی کا اظہار کیا، اور غم اور مصیبت کے آنے پر انہوں نے کس طرح صبر کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نمونہ بنا کر، آپ کے اصحاب کو، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، اور اپنی طرف سے کوئی نئی ایجادات کر کے اور پھر ہم خوشیوں کا اظہار کریں، اس میں سراسر اللہ کی بھی ناراضگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی بھی ہوگی، پھر وہ ہمارے لیے خسارے کی چیز بن جائے گی، فائدے اور نفع کی چیز نہیں بن سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو ایک راستہ دکھا کر گئے، ایک مشن کے ساتھ مجھے اور آپ کو جوڑ کر گئے، پوری امت کو ایک مشن دیا، تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سامنے ایک مشن دیا کہ مشن لے کر تم چلو، ایک مقصد دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ مقصد پوری انسانیت کو سمجھایا، اور پھر ایمان والوں کو سمجھایا، ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، اور انسانیت کی جو تعمیر اور ترقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، ان کے دلوں کا جو صفایا، ان کے دلوں کا جو تزکیہ کیا، معاشرے کے اندر سے برائیوں کا جو خاتمہ کیا، ظلم کا جو خاتمہ کیا، ظلم کے خاتمے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، کمزوروں کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کیا کیسی تربیت کی۔ لیکن ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو چھوڑ دیا، جو مشن انہوں نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کے ذریعے سے تابعین، اور تابعین کے ذریعے سے تبع تابعین، اور پھر بزرگان دین اور اولیاء اعظام کے ذریعے سے جو مشن ہم تک پہنچا تھا، اس مشن کو ہم بھول گئے، ہم نے ایک ہی چیز کو لے لیا، اور وہ جشن ہے
یہ امت مشن والی امت تھی، یہ امت جشن والی امت نہیں تھی۔ خوشی تھی، خوشی کے موقع پر ہم نے اس کا بالکل بھی انکار نہیں کیا کہ ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، حکم ہے خوشی مناؤ، لیکن خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کے موقع پر کیا کیا ہے، صحابہ نے کیا کیا ہے، خوشی کا وہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے تھا، لیکن اس طریقے کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور جشن پہ آگے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا پھر؟ 12 ربیع الاول آیا، ایک دن کے لیے ہم نے جشن منایا، جلوس نکالے اور خوب ناچے گائے، جیسا کچھ آج کل ہو رہا ہے، جو بربادی ہے، جو تباہی ہے، خوب ڈی جے بجتے ہیں اور خوب شور شرابہ کر کے نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، دن بھر کی نمازیں ضائع کر دی، اور کتنے ہی لوگوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا حرام، وہ چیز بھی ہم بھول گئے کہ کتنے لوگوں کو اپنے ذریعے سے ہم نے تکلیف دی۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے راحت پہنچے گی کہ میرے امتی فلاں کو میرے نام پر تکلیف دے رہے، اس کو دکھ دے رہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے رنج اور دکھ پہنچے گا؟ جس چیز کو ہم عبادت سمجھ کے اور یہ کر رہے ہیں، خوب شور شرابہ کر رہے ہیں اور طرح طرح کی واہیات اور خرافات اور غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے، آج آپ دیکھیں گے جگہ جگہ بڑے بڑے کیک بنا کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، پھر چاقو کے ذریعے سے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ ذرا عقل سے انسان سوچے، دماغ لگائے، آخر ہماری عقلیں گئی کہاں؟ آخر ہمیں ہو کیا کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھ کر پھر اس کیک کو کاٹا جائے اور پھر غیروں کے طریقے پر ہیپی برتھ ڈے اور نہ جانے کیا کیا الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جن باتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی حضور کے نام پر۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے کہ اپنا نام آگے بڑھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تباہی کی طرف لے جانے کے لیے اور دنیا کو تماشا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کرنا ہی تھا تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی اس پر عمل کرتے، بے کسوں اور بے سہارا اور کمزوروں اور جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان گھروں میں پہنچتے، ان تک راشن پہنچاتے۔ ہاں جی، آج خوشی کا موقع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، لوگ تم بھی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ کوئی بیمار ہسپتال میں پڑا، دوائی کے لیے ترس رہا، اس تک ہم پہنچتے، بجائے اس کے یہ کام کرنے کے کہ ہم لوگوں کو تکلیف، جشن منایا، خوب ناچے گائے اور ہو گیا بس، پھر پورے سال کے لیے چھٹی، پھر اور انتظار ہے ربیع الاول آئے گا، پھر ہم سروں کے اوپر جھنڈیاں لگائیں گے اور نکلیں گے۔ اور پھر دوسری گستاخی یہ کہ جو جھنڈیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، ان کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ربیع الاول ختم ہو گیا، پھر وہ ساری کی ساری جھنڈیاں، وہ ساری کی ساری چیزیں نالیوں میں اور راستوں میں پڑے رہتے ہیں، اور بعض جگہوں پر گاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، اور پھر آدمی اوپر جوتے لے کے چڑھا ہوتا ہے۔ ذرا انصاف تو کریں، آخر یہ محبت ہے یا یہ بغض ہے؟ کوئی غیر تھوڑی سی گستاخی کرے، ہم ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں، راستوں پہ اتر آتے ہیں، لیکن جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں، اتنا کچھ ہم کر جائیں، وہ کچھ نہیں، وہ محبت ہے۔ یہ محبت صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی، یہ محبت تابعین کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ محبت تبع تابعین کو سمجھ میں نہیں آئی، جو محبت ہمیں آج 1450 سال کے بعد سمجھ میں آئی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، خدا را غور کریں کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ، قرآن کہہ رہا ہے مناؤ، لیکن اس طرح مناؤ نا جس طرح قرآن نے کہا، اس طرح مناؤ نا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ ہیں، اس کا مطلب انہیں قرآن نہیں سمجھ آیا تھا؟ جو آیتیں آج ہم لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر تم خوشی مناؤ، یہ کرو، صحابہ کو نہیں وہ آیات سمجھ میں آئی تھی، تابعین کو وہ آیات نہیں سمجھ میں آئی، تبع تابعین کو وہ آیات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے ڈی جے بجائے راستے میں، اور انہوں نے بھی پھر اس طرح ہلا گلا کیا ہو، نمازیں چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ اس لیے جو مشن ہے اس مشن کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ اصل کامیابی، یہ نہیں کہ ایک دن کے لیے جشن منا لیا بس کام پورا ہو گیا، سال بھر کے لیے چھٹی۔ تبھی تو آج یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ محبت کرنی ہے
تو اس طرح محبت کرو جس طرح محبت سکھائی گئی ہے کہ محبت اس طرح کی جاتی ہے. محبت اس طرح کیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کی، جو محبت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی، جو محبت عثمان غنی نے کی، جو محبت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اور تمام صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ہے. اس طرح آپ محبت کیجئے، اس طرح آپ اپنی خوشی کا اظہار کیجئے، کوئی نہیں آپ کو منع کرے گا. لیکن جب ہم ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور نئے نئے خرافات جب ہم لے آئیں گے، نئی چیزیں ہم لائیں گے، اس سے معاشرے کے اندر دین نہیں آئے گا، اس سے بے دینی آئے گی. اور پھر یاد رکھنا کہ جو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اس طرح کے خرافات کریں گے، پھر کل قیامت کے دن جب حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے انتظار میں ہوں گے، اور جب کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر کہ آج ہم حضور کے ہاتھوں جام کوثر لیں گے، اور پھر اس وقت بیچ میں ایک آڑ حائل کر دی جائے گی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میرے آنے دو. اس وقت کہیں گے فرشتے کہ حضور نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، جو آپ کے طریقے سے ہٹ گئے تھے، جنہیں آپ کا کوئی طریقہ پسند نہیں تھا، انہوں نے اپنے نئے طریقے ایجاد کر دیے تھے، آپ کی شکل و صورت پسند نہیں. صرف زبانی طور پر نعرے لگانے سے، دعویٰ کرنے سے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، وہ نعرے لگانے سے، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک کہ دعوے کے اوپر دلیل نہ ہو. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عملی طور پر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے. اس کے اندر میری اور آپ کے لیے کامیابی ہے، اور اس سے باہر جب ہم جائیں گے پھر دنیا کے اندر ذلت ہی ذلت، اور آخرت کے اندر بھی پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بگاڑ چکے ہیں. تو اس لیے جشن کے بجائے آپ مشن کے ساتھ جڑ جائیے. ہاں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی زندگی اب سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں گا. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیجئے. آپ خوب تنہائی میں بیٹھ کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیے کثرت کے ساتھ. وہ جو ایک دن کے لیے نکلتے ہیں اور خوب شور و غل مچاتے ہیں، خوب ہنگامے کرتے ہیں، ذرا بتائیں یکم ربیع الاول سے لے کر آج تک، کل 12 ربیع الاول ہے، کتنی مرتبہ درود پڑھا؟ کہ 100 بار 200 بار درود پڑھنے کی توفیق ملی؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لاکھوں مرتبہ ابھی تک ہماری طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درود کا نذرانہ بھیجا جانا چاہیے تھا. یہ تھا اصل کام کرنے کا، یہ تھی وہ چیز جس پر اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اترتی، یہ تھی وہ چیز جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو ٹھنڈک پہنچتی، یہ تھی وہ چیز جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون پہنچتا کہ میرا امتی دنیا کے فلاں کونے میں بیٹھ کر میری محبت میں مجھ پر وہ درود پاک پڑھ رہا ہے. ہم توبہ کرتے، استغفار کرتے، غریبوں کو کھلاتے، بے قصور بے سہاراؤں کا سہارا بنتے، خوشی کرنی تھی تو روزے رکھتے. یہ کام ہے اس مہینے میں کرنے کے، نہ کہ یہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ، نہ کہ یہ کہ خوب ناچو گاؤ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر جاؤ. ایک دن جھنڈیاں اٹھائی اور نام مبارک کو پھر جا کر نالیوں میں پھینک کے آ جاؤ، یا پھر گاڑیوں پہ چڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک نیچے رہے. میرے ایمانی بھائیو، اس طرح کی ان گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ دن دور نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آئے گا، کوئی ایسی پکڑ آئے گی کہ پھر اس پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اس لیے محبت وہ کیجئے جو محبت ہمیں سکھائی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میرے اور آپ کے ایمان کا ایک حصہ. اگر محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا. قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز، چاہے وہ تمہارے ماں باپ کیوں نہ، رشتہ دار، اولاد کیوں نہ، اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہوں تو پھر فتربصوا، انتظار میں رہو پھر اللہ کے عذاب کے. اس کا مطلب تمہارے اندر پھر ایمان نہیں ہے. تو اس لیے شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لیکن محبت بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کیجئے جس طرح محبت کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے، اور جس طرح محبت صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے، جو محبت ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے کی ہے، جو محبت شیخ عبد القادر جیلانی نے کی، خواجہ معین الدین چشتی نے کی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے کی، وہ محبت آپ بھی کریں. اس محبت پہ نجات ہے، کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے
جو چیز آپ کو پسند آئے اسی کو آپ محبت کا نام دیں، اسی کو آپ عشق رسول کا نام دیں، وہ نہیں چلتا ہے اللہ کے یہاں۔ وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے جس عمل پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر ہر طرح کے خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔